جی مینا بلال صاحبہ آ جاؤ تلاوت. السلام علیکم پیارے حضور. کہاں ہیں؟ چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام علیکم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سورۃ آل عمران کی آیات 108 تا 111 کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے روشن ہو گئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں تیرے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں کے لیے کوئی ظلم نہیں چاہتا. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو. تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے فاسق لوگ ہیں. جزاکم اللہ.
سمرہ منور حدیث. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل امر یحیی بن زکریا علیہم السلام بخمس کلمات وانا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. مسند احمد صفحہ 130. ترجمہ: حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا، اور میں بھی تم کو ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. جماعت کے ساتھ رہو، امام وقت کی باتیں سنو اور اس کی اطاعت کرو، دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دو، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرو. پس جو شخص جماعت سے تھوڑا سا بھی الگ ہوا، اس نے گویا اسلام سے گلو خلاصی کرا لی، سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ نظام جماعت میں شامل ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. یہ عزیزہ نیلا احمد ملفوظات. السلام علیکم حضور. کہاں ہیں؟ ملفوظات جلد اول اور جلد 4 سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے. عزیزو، یہ دین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے. اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. بس تم ایسے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر کیوں ہمت ہارتے ہو؟ تم اپنے وہ نمونے دکھلاؤ جو فرشتے بھی آسمان پر تمہارے صدق و صفا سے حیران ہو جائیں اور تم پر درود بھیجیں. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ دین و دنیا میں سے کس کا زیادہ غم اس کے دل پر غالب ہے. اگر ہر وقت دل کا رخ دنیا کے امور کی طرف رہتا ہے تو اسے بہت فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ کلمات الہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. فرمایا، کاش لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی کہ جس شخص کا تمام ہم و غم دین کے لیے ہوتا ہے، اس کے دنیا کے ہم و غم کا اللہ تعالیٰ متکفل و متولی ہو جاتا ہے. فرمایا، میں نے کبھی نہیں سنا اور نہ کوئی کتاب گواہی دیتی ہے کہ کبھی کوئی نبی بھوکا مرا ہو یا اس کی اولاد دروازوں پر بھیک مانگتی پھرتی ہو. ہاں، دنیا کے ملوک اور امراء اور اغنیاء کا یہ برا حال اکثر سنا گیا ہے کہ ان کی اولاد نے در بدر ٹکڑے مانگے ہیں. پھر فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی قدر و منزلت ہے جو دین کا خادم اور نافع الناس ہے، ورنہ وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کتوں اور بھیڑوں کی موت مر جائیں. 10. اچھا، نظم عزیزہ قرۃ العین. السلام علیکم پیارے حضور.
وعلیکم السلام. کہاں بیٹھی ہے؟ کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، رغبت دل سے ہو پابندے نماز و روزہ، رغبت دل سے ہو پابندے نماز و روزہ، نظر انداز کوئی حصہ احکام نہ ہو. پاس ہو مال تو دو اس سے زکوٰۃ و صدقہ، پاس ہو مال تو دو اس سے زکوٰۃ و صدقہ. فکر مسکین رہے تم کو غم ایام نہ ہو. عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز، عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز. یہ تو خود اندھی ہے گر نہیں ارے الہام نہ ہو. عادت ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں، عادت ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں. دل میں ہو عشق صنم لب پہ مگر نام نہ ہو. اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھو، اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھو. بعد میں تاکہ تمہیں شکوائے ایام نہ ہو. عسر ہو یسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو، عسر ہو یسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو. کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو. تم نے دنیا بھیجو کی فتح تو کچھ بھی نہ کیا، تم نے دنیا بھیجو کی فتح تو کچھ بھی نہ کیا. نفس وحشی و جفا کش اگر
فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو۔ جی، مضمون وقف زندگی اور ہماری ذمہ داریاں۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام۔ ہمارا آج کا موضوع ہے وقف اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، پس یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دست پا ہو جاتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دین اور للہ وقف انسان کو ہوشیار اور چابک دست بنا دیتا ہے، سستی اور کسل اس کے پاس نہیں آتا۔ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ایک بابرکت تحریک وقف نو جاری ہے، جس کے تحت والدین اپنے ہونے والی اولاد دین کی خاطر وقف کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1987 میں یہ جاری فرمائی۔ یہ خدا کا ایک بہت بڑا انعام ہے اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس نے اپنا یہ فضل ہم پر نازل فرمایا۔ اپنی زندگیاں خدا کی راہ میں وقف کر دینے کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ہر گھڑی خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دین کی خاطر گزرے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ تربیت کے ساتھ ان کو بچپن ہی سے اس بات پر آمادہ کرنا شروع کر دیں کہ تم ایک عظیم مقصد کے لیے ایک عظیم الشان وقت میں پیدا ہوئے ہو۔ ہم ان عظیم الشان مقاصد کو تبھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا وقف کا صحیح حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب وہ تمام ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے والے بنیں۔ گو کہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم وقت کی مناسبت سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ ہماری اولین ذمہ داری ہے تعلق باللہ۔ انسان کو خدا نے عبادت کی غرض سے پیدا کیا۔ عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے خدا سے مضبوط تعلق کو قائم کرنا ہی ہمارا سب سے پہلا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 2008 جرمنی میں واقفات نو کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شادیاں ہو جائیں تو اپنے بچے یا اپنا محلہ جس علاقے میں رہتے ہیں اس میں اپنا نمونہ ایسا دکھائیں جو جماعت کی اپنوں کی تربیت کی وجہ بن سکے اور دوسروں کے لیے جماعت کی تبلیغ کا باعث بنے۔ اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ پہلی تیاری کیا ہے کہ ہر واقفہ نو جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح ہوگا؟ جب نمازوں کی طرف توجہ ہوگی، جب دعاؤں کی طرف توجہ ہوگی، جب قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ہوگی، جب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں قرآن کریم میں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ ہوگی، تب تم کہلا سکتی ہو صحیح واقفہ نو اور صحیح مومنہ عورت یا لڑکی۔ تو اس طرف توجہ رکھو۔ لہٰذا ہمارا خدا سے ایسا زندہ تعلق ہونا چاہیے کہ ہر قدم پر ہماری یہ عادت بن جائے کہ اس سے دعائیں مانگتے ہوئے اس سے مدد اور رہنمائی مانگیں، اسلام احمدیت کے غلبے کے لیے دعائیں مانگیں۔ خدا ایک پیارا خزانہ ہے اور ہم اس خزانے کو دعاؤں کے ذریعے حاصل کریں۔ بس کانتا تبسم۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اطاعت خلافت کے بارے میں بتاؤں گی۔ خدا کے فضل سے ہمارے پاس خلافت جیسی عظیم نعمت موجود ہے۔ خلیفہ وقت کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسا پیارا وجود ہے جو ہمارے لیے فکر مند رہتے ہیں، ہمیں ہمارے والدین سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ فرض ہے
کہ حضور انور کی کامل اطاعت کرتے ہوئے آپ کے ہر ارشاد پر عمل کریں کہ یہی ہماری کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کا عملی نمونہ پیش کریں اور دنیا کو اپنی عملی نمونے سے یہ ثابت کر دیں کہ ہاں، ہم ہیں وہ جماعت جو اپنے خلیفہ کے ایک اشارے پر اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک زندہ معجزہ جو ہر دوسرے اعتراض پر، ہر مخالفت پر غالب آنے والا اور ہمیشہ غالب آنے والا معجزہ ہے، وہ جماعت احمدیہ کا قیام ہے، اور جماعت احمدیہ کی تربیت ہے، اور جماعت احمدیہ کے رنگ دنگ ہیں، جماعت احمدیہ کی ادائیں ہیں۔ ایسی ادائیں تو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتیں، کوئی مثال نہیں اس جماعت کی۔ ایسا عشق، ایسی محبت، ایسی وابستگی کہ دیکھ کر رشک آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ نہ پیار کر رہے ہوں یہ لوگ۔ یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ فی الحقیقت دنیا کے پردے میں کوئی اس کی مثال چھوڑ اس کے شائبہ کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آ سکتی۔ ایسی اطاعت اور عشق کے نمونے ہم نے اب بھی قائم کرنے ہیں۔ اطاعت کی روح کو ہم نے کبھی ختم نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہماری کائنات تو ہمارا خدا، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پیارے حضور ہیں۔ ہماری اگلی اہم ذمہ داری تبلیغ ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں انسان اپنا مقصد حیات بھول کر دنیا میں مکمل طور پر گم ہو چکا ہے، مذہب سے بالکل دور ہے۔ ایسے میں بحیثیت واقفہ ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سب کو واحد و یگانہ خدا کی طرف واپس لے کر آئیں۔ لا علمی کے بنا پر اور چند نام نہاد مسلمانوں کے غلط رویہ کی وجہ سے اسلام کا منفی تاثر لوگوں پر قائم ہے۔ اسلام ایک شدت پسند مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہمارا یہ فرض ہے کہ چاروں طرف سے اسلام پر ہونے والے ان حملوں کا جواب دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجنہ مائلہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، اسلام کے لیے دل میں درد پیدا کرو۔ کیا تم سکھ کی نیند سو گی اگر تمہارا کوئی بچہ تڑپ رہا ہو؟ اسی طرح اسلام پیاسا بھوکا تڑپتا ہے، اس کی خبر گیری کرو۔ تم خدا کے لیے، اپنے اندر اسلام کے لیے درد پیدا کرو۔ یہ بھی خدا کی ایک خاص حکمت ہوتی ہے کہ جب مخالفت زوروں پر ہو، تبلیغ کے راستے بھی مزید کھلتے ہیں، جیسا کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنی خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 21 مئی 2010 میں فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس طرح روڑی اور کھاد جو گند پلا ہوتا ہے یہ فصلوں کی نشو و نما کے لیے کام آتا ہے، اسی طرح یہ گندی مخالفتیں بھی الہی جماعتوں کے لیے کھاد کا کام دیتی ہیں۔ یہ مخالفت بھی بہت سو کی ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ اب جب کہ اسلام کے بارے میں میڈیا میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، چاہے وہ منفی رنگ میں ہو یا مثبت انداز میں پیش کیا جائے، یہ وقت ہے جب ہمیں سید فطرت روحوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کی طرف لے کر آنا ہے۔ حضور، ہم نے ایک جائزہ لیا ہے۔ ہم نے جرمنی کے 4 بڑے اخبارات اور میگزین کو لیا ہے اور ان میں دیکھا ہے کہ مئی 2009 سے لے کے مئی 2010 تک کتنے آرٹیکلز اسلام کے بارے میں شائع ہوئے ہیں۔ تو اس کے مطابق 254 آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، لیکن یہ سارے اسلام کے خلاف نہیں بلکہ ملے جلے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا کی کافی توجہ اسلام پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام کی تصویر ہمیشہ صحیح رنگ میں پیش کریں، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حقیقی اسلام کی ماننے والی ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اخبارات میں لکھیں اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں۔ نگت شرافت ہیں سائمہ نام؟ جی اچھا سائمہ، السلام علیکم پیارے حضور۔ اس کے بعد میں بتانا چاہوں گی کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنا نمونہ کیسے قائم کر سکتی ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کی پاک تعلیم سے دوسروں کو متعارف کروانے کا ایک ذریعہ براہ راست تبلیغ ہے، جبکہ ایک راستہ اپنا نیک نمونہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوسروں کو پیش کرنا ہے۔
جب تک ہم اپنی تربیت اس رنگ میں نہیں کر لیتے کہ نہ صرف تمام برائیوں سے بچیں بلکہ نیکیوں میں قدم آگے سے آگے بڑھائیں، اس وقت تک ہم دوسروں کو اسلام احمدیت کے جھنڈے تلے نہیں لا سکتے۔ گو کہ یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے، کیونکہ ہمیں تو ہر قدم پر ہی اپنی مثال دوسروں کے لیے قائم کرنی ہے۔ ہم نے وقت کی مناسبت سے صرف 2 مثالیں لی ہیں۔ نمبر 1، پردہ۔ شرم و حیا کو عورت کا زیور تصور کیا گیا ہے۔ یہ حیا کا تقاضا ہے کہ ہمارے پردے کا معیار ایسا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس یورپی معاشرے میں جہاں پردے کو عورت کے لیے قید سمجھا جاتا ہے، ہم نے اپنے نمونے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ قید نہیں بلکہ ہماری حفاظت کا سامان ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے پردے کے بارے میں واقفات کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا، جو بڑی لڑکیاں ہو گئی ہیں ان کے سر پر اسکارف یا حجاب یا دوپٹہ ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا نمونہ جو ہے وہ باقیوں کے کام آئے گا۔ تم لوگ ایک کریم ہو جماعت کی بچیوں کی، اور کریم جو ہو تو اس لیے اپنا وہ مقام بھی یاد رکھو۔ تمہارا اپنا ایک سٹیٹس ہے، اس کو یاد رکھو اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرو۔ ہر احمدی بچی کا اپنا ایک تقدس ہے، ایک سینکٹٹی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن وقف نو بچی جو ہے اس کو اپنا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بچیاں جو جوانی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں وہ کوٹ پہنتی ہیں پردے کے لیے۔ کوٹ ایسا ہو جو جسم کے ساتھ چپکا نہ ہو بلکہ تھوڑا سا ڈھیلا ہونا چاہیے، بازو اس کے یہاں ہاتھ تک ہوں، تب پتہ لگے گا کہ تم مختلف ہو دوسروں سے۔ ان سب باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ حضور، اس کے بعد میں انٹرنیٹ کے استعمال کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی، اور جیسا کہ ہم نے ابھی سنا، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ہم واقفات سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا نمونہ جو ہے وہ دوسروں کے کام آئے گا، اور اس لحاظ سے ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ہر میدان میں اور ہر قدم اٹھاتے وقت یہ بات اپنے سامنے رکھیں کہ ہم دوسروں کے لیے کیا مثال چھوڑ رہے ہیں، اور ہمارے پیچھے آنے والے ہم سے کیا سبق سیکھیں گے۔ اور بات جب انٹرنیٹ کے استعمال کی آتی ہے تو ہمیں یہاں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور یہاں بھی اپنا نمونہ قائم کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل فیس بک کا استعمال بہت عام ہو رہا ہے۔ حضور، ایک جائزے کے مطابق 400 ملین لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، جن میں سے 9 ملین جرمنی کے ہیں، جبکہ جرمنی کی کل آبادی 82 ملین ہے، یعنی ہر 9واں فرد یہاں اسے استعمال کرتا ہے۔ بہت سے دوسرے نقصانات کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اس میں جو اپنے بارے میں معلومات ڈالتے ہیں وہ ہم دوسروں سے پوری طرح سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، اور اگر ہم اس میں تصاویر ڈالیں بے شک یہ سوچ کے کہ صرف ہمارے جاننے والے انہیں دیکھ سکتے ہیں، پھر بھی ہم اس بات کی نگرانی نہیں کر سکتے، اور یہ تصاویر نہ صرف بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں بلکہ ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ انہیں آگے بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے بحیثیت واقفہ اس میں تصاویر ڈالنا یا کسی بھی دوسری ویب سائٹ پہ تصاویر ڈالنا ہمیں بالکل زیب نہیں دیتا، اور پردے کی روح سے بھی یہ نامناسب بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی اپنے سامنے رکھنی ہوگی کہ ہم جو اپنا اتنا قیمتی وقت ان فضولیات میں خرچ کرتی ہیں، اس کی بجائے اگر ہم اپنی جماعتی ویب سائٹس پر اپنا ٹائم صرف کریں، جیسا کہ الاسلام.org یا ہماری جرمنی کی اپنی جو ویب سائٹس ہیں احمدیہ ڈے اے یا لجنہ ڈے اے، تو ہم اپنے معلومات میں کتنا اضافہ لا سکتے ہیں۔ نیکسٹ نگت شرافت۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام۔ اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے تعلیم کا حصول، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے وقف ہے، اس لیے جو دنیاوی تعلیم بھی ہم حاصل کریں اس کے پیش نظر بھی خدمتی دین ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مضمون کے انتخاب سے پہلے یہ بات سامنے رکھیں کہ کیا یہ جماعت کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے واقفات نو کو جن مضامین پڑھنے کی طرف ہدایت فرمائی ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ زبانوں میں سے عربی، اردو، جرمن یا دوسری یورپین زبانیں، میڈیسن، جرنلزم جس کے ساتھ مضمون وغیرہ لکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے تبلیغ کے حصے میں سنا کہ اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ٹیچنگ لائن میں جائیں جس کے ساتھ ضرورت پڑنے پر اپنے اسکولوں میں پڑھایا جا سکے۔ اس کے بعد سائیکالوجی جس کے ساتھ پڑھانے کے علاوہ مضمون وغیرہ بھی لکھے جا سکتے ہیں۔
اور سائنسی مضامین جیسے کہ فزکس، میتھس، کیمسٹری وغیرہ۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سائنسی مضامین پڑھنے کے متعلق فرماتے ہیں، آج آپ طلباء اگر یہ ارادہ کر لیں کہ سائنس کے میدان میں اتنا آگے بڑھنا ہے کہ آئندہ اس ملک کو سائنسدانوں کی جو ضرورت ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، تو یہ اسلام کے نام کو روشن کرنے والا ایسا کام ہوگا جس سے یہ قومیں مجبور ہوں گی، پھر یہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری ہے وہ ہے مالی قربانی۔ ہم اپنے عہد نامے میں ہمیشہ ایک عہد دہراتے ہیں کہ جان، مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہیں گے۔ مال جو کہ تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے، اپنی خواہشوں کو خدا کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر قربان کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارا مال خدا کی راہ میں خرچ ہو، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خلفائے احمدیت نے وقت کی ضرورت کے مناسبت سے مختلف مالی تحریکات جاری فرمائی، جیسے تحریک جدید، وقف جدید، سیدنا بلال فنڈ، مریم شادی فنڈ، یتامہ فنڈ، 100 مساجد وغیرہ۔ ہمیں ان سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ حقوق و لباد کی ادائیگی بھی ہمارے اولین فرائض میں سے ہے، اور ان تحریکات میں حصہ لینا بھی اس فرض کی ادائیگی کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، یہ زمانہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اس میں ایک جہاد مالی قربانیوں کا جہاد بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ اسلام کے دفاع میں لٹریچر شائع ہو سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو سکتے ہیں، نہ ترجمے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ سکتے ہیں، نہ مشن کھولے جا سکتے ہیں، نہ مربیان اور مبلغین تیار ہو سکتے ہیں، اور نہ مربیان اور مبلغین جماعتوں میں بھجوائے جا سکتے ہیں، نہ مساجد تعمیر ہو سکتی ہیں، نہ ہی اسکولوں کالجوں کے ذریعے غریب لوگوں تک تعلیم کی سہولت پہنچائی جا سکتی ہے، نہ ہی ہسپتالوں کے ذریعے سے دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ بس جب تک دنیا کے تمام کناروں تک اور ہر کنارے کے ہر شخص تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچ جاتا، اور جب تک غریب کی ضرورت کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ مالی جہاد جاری رہنا ہے، اور اپنی اپنی گنجائش اور کشائش کے لحاظ سے ہر احمدی کا اس میں شامل ہونا فرض ہے۔ آخر پر ہم حضور انور کی خدمت میں یہ درخواست دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب واقفات کو اس قابل بنائے کہ یہ عظیم مقاصد ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں، ہم ہر قدم پر دعا کو اپنا ہتھیار بنانے والیاں بنیں۔ خدا ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی سب شاخیں بنائے، آمین۔ جی ترانہ کون پڑھنا؟ ترانہ مدیہ، رملہ، 3 وردہ، امیرہ۔ وعلیکم السلام۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے۔ جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے۔ خلیفہ کے لبوں سے جو گل و جوہر بکھرتے ہیں، خلیفہ کے لبوں سے جو گل و جوہر بکھرتے ہیں، بڑے انمول موتی ہیں یہ دولت ہم سنبھالیں گے۔ بڑے انمول موتی ہیں یہ دولت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے۔ جی سیدنا ارشاد کرے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جی سیدنا ارشاد کرے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو آپ
آپ کہیں وہ جان میری کہ طاعت ہے پہچان میری. اسباب ہے میرے عزم و دعا ہے علم و عمل سے شان میری. میں چھوٹا ہوں لیکن پھر بھی ہر عہد کو پورا کرنا ہے. جی سیدنا ارشاد کریں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. میں خون کے دریا پار کروں یا آگ کے شعلوں سے کھیلوں. میں اپنے مولا کی خاطر ہر سختی کو ہنس کر جھیلوں. کس حال میں مجھ کو جینا ہے کس حال میں مجھ کو مرنا ہے. جی سیدنا ارشاد کریں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. جی سیدنا جی سیدنا ارشاد کریں ارشاد کریں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے. ہم واقفات نو ہے ہماری ہے جب نہیں. اٹھتی ہے دھڑکنوں سے ہماری صدا یہی. لبیک یا امامنا لبیک سیدی. لبیک یا امامنا لبیک سیدی. لبیک سیدی. ہونٹوں پہ ہے پیام امام الزمان کا. ہم آئینہ بنیں گے شہید و جہان کا. ہے عشق مصطفیٰ میں ہمارے ہنر خفی. لبیک یا امامنا لبیک سیدی. لبیک سیدی. ہم چشمہ حیات کی جانب بلائیں گے. نور کلام پاک سے رستہ دکھائیں گے. بدلیں گے روشنی سے جہالت کی تیرگی. لبیک یا امامنا لبیک سیدی. لبیک سیدی. ہے جان و مال و آبرو اسلام کے لیے. ہم وقف ہو چکے ہیں اسی کام کے لیے. جہد و عمل سے اپنی عبارت ہے زندگی. لبیک یا امامنا لبیک سیدی. لبیک سیدی. لبیک سیدی. اچھا بس اگلی چیز یہاں کیا لکھی ہے؟ ہدایات. ہدایات کیا تم ہدایات تم لوگوں نے بہت ساری سن لی ہیں اور سن کے اگر یہیں بیٹھ کے سنی اور باہر نکلتے نکلتے بھول گئے تو نہ پہلی ہدایات کا کوئی فائدہ ہے نہ اب ہدایت دینے کا کوئی فائدہ ہوگا. ہدایت یہ ہے خلافت سے تعلق کی باتیں کرتے تم لوگ تو خلافت ان کو ملے گی جن کا اللہ تعالی تعلق ہوگا. خلافت کا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے مستقل. یہ نہیں کہ عید پہ یا جلسے پہ یا اجتماع پہ یہاں آئے یا وقف نو کی کلاس پہ آئے تو اس وقت صرف یاد آئے کہ ہم وقفات نو ہیں. ہر روز
ہر دن جو چڑھے تم لوگوں پہ وہ یاد دلائے تم لوگوں کو کہ واقفات نو ہو. ہم وہ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اپنے اس عہد کو دہرایا ہے اور اس عہد پر پابندی کرنے کا وعدہ کیا ہے دوبارہ، جو عہد ہمارے ماں باپ نے کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا نا 15 سال کے بعد سارے عہد دہرائیں. تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو اپنی روزانہ حالتوں کا جائزہ لینا چاہیے. صبح اٹھتے ہیں، یہی لڑکوں کو میں نے کہا تھا، فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے زندگی، وقت پہ پڑھی جائے، قرآن شریف پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے. ابھی میں نے پچھلے دنوں خطبے میں بتایا ایک شہید کا واقعات میں سنا رہا تھا شہداء کے، کہ وہ صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کے بعد کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم پڑھو، چاہے ایک آیت پڑھو، ایک لائن پڑھو اور پھر ترجمہ پڑھو تاکہ تم اس پہ عمل کر سکو. اس طرح قرآن کریم کی سمجھ آئے گی. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں موجود ہیں، اور نوجوانوں میں بھی ہیں، بڑوں میں بھی ہیں. انہوں نے اپنے گھروں میں رواج جاری کیا ہوا ہے. اس لیے آپ لوگ جو واقفات نو ہیں، کچھ ایسی بھی ہوں گی اس میں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں، بلکہ مجھے ملی ہیں بعض شادیاں ہو گئیں، انہوں نے پھر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اس لیے اپنے عملی نمونے اب قائم کریں، اور صرف یہ ترانے اور یہ ارشادات اور یہ پرجوش تقریریں اور اجتماعات پہ حاضریاں، جلسوں پہ حاضریاں، یہ کوئی چیز نہیں ہے جب تک دل کے اندر ایک جوش سے انقلاب نہیں پیدا ہوتا آپ کے اندر. اب ایسے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، بڑے سخت حالات ہیں جماعت پہ. ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں اور صدقات پہ بہت زیادہ زور دیں. اگر آپ لوگوں کی دعائیں اور چیخیں آسمان پہ پہنچیں گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ حالات بدلے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری واقفات نو جن کے عزیز وہاں ہیں پاکستان میں، اور بڑے سخت تنگ حالات میں ہیں. ویسے بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے. پھر جماعت تو ایک بنیان مرصوص ہے، ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے اس کو مضبوط رکھنا ہے. اور تکلیف کو، اگر کسی کو تکلیف ہے تو تکلیف کو محسوس کرنا ہے. بنیان مرصوص اسی وقت بنتی ہے جب ہر ایک اپنا اپنا فرض پورا کرنے والا ہو. صرف زبانی سیسا پلائی دیوار نہیں بن جاتی، جبکہ ہم ہر ایک اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں. تو اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. بہت بڑی ذمہ داریاں اب پہ اس وقت بھی عائد ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والی ہیں ساری ماشاءاللہ، اور آئندہ مزید پڑیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو اپنی نسلوں کی تربیت کا موقع ملے گا. اچھا، آپ کسی نے سوال کرنا ہے؟ جی. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام سائرہ طور ہے. میں نے آپ کو خط لکھا تھا. اس سال میں نے میرا ابھی 2 ختم کیا ہے، تو میں آگے ٹیچنگ کا کرنا چاہتی تھی، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی؟ جی، آپ نے اجازت دی تھی. تو میں نے آپ سے دعا کے لیے درخواست کرنی تھی. اللہ فضل کرے. یہ سوال تو نہیں ہے، تو درخواست ہے. ہاں، وہ پیچھے بیٹھی لڑکی. السلام علیکم حضور. اس سال میں نے ابھی 2 ختم کیا ہے، ابھی پچھلے ہفتے. تو الحمدللہ میں نے اپنے اسکول میں اس سال ٹاپ کیا. تو آپ سے ہاں جی ماشاءاللہ، پھر گولڈ میڈل لینا ہے. آپ سے دعا کی درخواست کرنی تھی. میں نے آپ سے پچھلے مہینے پوچھا تھا ملاقات میں کہ میں سائیکالوجی کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں. کریں ضرور کرو. ہاں جی، جزاک اللہ. اگلی کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. حضور، میرا سوال یہ تھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں میری ایک دوست ہے، غیر مسلم ہے، اس نے مجھے دعوت دی تھی، تو میں وہاں پہ گئی تھی. وہاں پہ 25 عورتیں آئی تھیں، اور میں نے ان کو احمدیت کے بارے میں بتایا تھا کہ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا غور سے سنا تھا. اور مسئلہ یہ پڑ گیا تھا کہ انہوں نے مجھے پیسے دے دیے تھے، اور وہ میں لے نہیں رہی تھی.
اور زبردستی دے دیے تھے انہوں نے، اور نے کہا تھا کہ اسلام کے بارے میں بتا رہی تھی یا جی احمدیت کے بارے بتا رہی تھی. ان کو عادت ہے نا بیچاروں کو، کیونکہ ان کے مولوی تو پیسے لیے بغیر دین کی بات نہیں کرتے. ان نے سمجھا تم بھی مولوی نہیں ہو. ہاں تو انہوں نے زبردستی دے دیے تھے، تو میں لے آئی، پر میں نے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا صدقہ دے دو. تو میں آپ سے پوچھنا ان کو کہنا تھا وہیں، اول تو وہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری کوئی چیریٹی ہے تو اس میں دے دو اس کو. جی میں نے کہا تھا حضور، تو وہ کہہ رہے تھے اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ہیومینٹی فرسٹ میں دے کے نا، جی بتا کے کہ ہیومینٹی فرسٹ میں ہمارے کیا کیا کام ہوتے ہیں، یہ رقم میں نے ہیومینٹی فرسٹ میں دے دی ہے، جہاں افریقہ میں یتیموں کی پرورش بھی کی جاتی ہے، پانی مہیا کیا جاتا ہے، خوراک مہیا کی جاتی ہے، جو ڈیزاسٹر افیکٹڈ لوگ ہیں جن کے طوفان زدہ علاقوں میں ان کو مدد کی جاتی ہے. تو میں نے یہ تمہاری رقم وہاں دے دی ہے، اور تمہیں بھی اس ثواب میں تم بھی شامل ہو میرے ساتھ، اس لیے میں تمہیں ثواب میں شامل کرنے کے لیے اس کی رسید کی کاپی بھی بھیج رہی ہوں. جزاک اللہ. پیچھے تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا ادھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، میرا نام بشرا خان ہے، میں جماعت میڈیا بات سے ہوں. اچھا آہستہ سے بولو. میں نے بھی الحمدللہ اس سال ابھی ٹور کیا ہے، تو اب میں نے یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو ویسے تو میری دلچسپی آرکیٹیکچر میں ہے. تو آرکیٹیکچر کیا چیز؟ آرکیٹیکچر جی. ہاں جو آپ کی اجازت ہو تو پھر میں اپلائی کر لوں. بالکل کرو. اگلی کو دے دو یہ دوپٹے والی کو. السلام علیکم حضور. میں نے بھی اس سال ابھی ٹور کیا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں میڈیسن کر سکتی ہوں؟ میڈیسن بڑی نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ ضرور کرو. دو ہی تو علم ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے علم ہیں، علم الادیان اور علم الابدان. دین کا علم یا جسم کا علم. اور عورتوں کے لڑکیوں کے لیے تو میڈیسن سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں. یہی تو میں کہتا ہوں زیادہ تر کو ہمیں جتنی زیادہ سے زیادہ لڑکیاں میڈیسن میں جائیں گی اتنا فائدہ ہے. پھر ٹیچنگ میں جائیں، پھر زبانوں میں جائیں. تو اگر میڈیسن کرنی ہے اللہ کرے داخلہ بھی مل جائے ضرور کرو. ہیں اور کچھ دعا کی درخواست تھی کہ داخلہ ملنے پہ ہے. جی اس طرف سے بھی دے دو. السلام علیکم حضور. میرا نام نشابہ باجوہ ہے اور میں 4 سال پہلے پاکستان سے جرمنی آئی ہوں. میں 4 سال پہلے جرمنی آئی ہوں پاکستان سے. اچھا. اور ابھی ٹور کر رہی ہوں. اچھا. اور اس 2 دن کے بعد میرا میتھس کا ٹیسٹ ہے آخری. میتھس کا ٹیسٹ ہے آخری، اور اس کے رزلٹ سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں اگلی کلاس مجھے ایڈمیشن مل سکتا ہے کہ نہیں. اچھا. تو آپ سے دعا کی درخواست تھی. اچھا چلو. اچھا. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میں نے آپ کو میرا بھی انشاءاللہ اس سال پڑھائی ختم ہو جائے گی. دسمبر میں میرے جو امتحان ہے اس کے لیے آپ دعا کریں. کون سی پڑھائی ختم ہو جائے گی؟ میں نرسری ٹیچنگ کی کر رہی ہوں. کیا ٹیچنگ؟ جی نرسری ٹیچنگ. یہ چھوٹے بچوں کی جو ٹیچنگ نرسری ٹیچنگ. ہاں جی. نرسری. اچھا. تو اگلے تک میں انشاءاللہ اس کے ساتھ مکمل ہو جاؤں گی. تو پھر آپ ضرور مجھے بتائیں کہ جماعت کے لیے. ضرور بتائیں گے، لکھ کے دے دینا. ہاں جی. اچھا جی. السلام علیکم حضور. میرا نام قرۃ العین خالد ہے اور میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں ابھی تیسرے سیمسٹر میں یونیورسٹی میں اور میں سوشیولوجی اور ہسٹری پڑھ رہی ہوں. اس سال مجھے اس سیمسٹر میں مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے بی اے کس میں کرنا ہے، بیچلر کس میں کرنا ہے، ہسٹری میں یا سوشیولوجی میں. مارکس میرے دونوں میں ہی بہت اچھے ہیں، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو لوں. ہسٹری لے لوں. اس کے بعد پھر میں ماسٹرز بھی اسی میں کروں گی. ہاں چلیے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام وردہ ساہی ہے، میں جماعت ڈی بک سے ہوں. میں نے آپ سے دعا کی درخواست کرنی تھی کہ میرے ابو کا نام ناصر ساہی ہے اور ان کو ٹیومر ہے گردے میں. تو آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان کا پہلے ایک گردہ نکل چکا ہے اور اب دوسرا بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹیومر ہے. یہ السلام علیکم حضور. السلام.
السلام علیکم حضور. میرا نام قرۃ العین خان ہے اور میں ان کے ساتھ ہیمبرگ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں اور ہم چوتھے سیمسٹر میں اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہی ہیں؟ اسلامک اسٹڈیز ہم دونوں ہی پڑھ رہے ہیں چوتھے سیمسٹر میں. اسلامک اسٹڈیز. اچھا. اور جس میں ہمیں عربی اور فارسی بھی سکھایا جا رہا ہے اور اگلے دنوں میں ہمارے ایگزام شروع ہو رہے ہیں تو اس لیے آپ سے درخواست کرنے کی دعا کی. ہاں ساتھ والی. السلام علیکم. میرا نام رضوانہ رؤف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہی ہوں اور بی اے کے کیا کہتے ہیں بی اے مکمل کرنے کے لیے مقالیہ لکھنا ہوتا ہے. تو میرا یہ سوال تھا کہ ہماری جماعت سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا کوئی مضمون ہو جو اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہی ہیں؟ جی اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہی ہیں. سپروائزر یہاں تو ایسی کوئی دشمنی نہیں ہے کسی چیز کی, تو مقالہ لکھو. یعنی کہ کیا ٹاپک مختلف ٹاپکس بنانے پڑیں گے نا. ہاں جی ہیں جی. اس کے لیے کوئی مشورہ کہ خاص طور پہ جماعت سے ریلیٹڈ کوئی مضمون. جماعت سے ریلیٹڈ بہت سارے مضمون ہیں. جماعت احمدیہ کی تعلیم اسلام میں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کا کردار, جماعت احمدیہ کا تعلیمی میدان میں کوشش, جماعت احمدیہ کی خدمت انسانیت کے موضوع پہ, یا اس احمدی اور احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمان میں فرق, یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک بن سکتا ہے. اگر یہ جماعت احمدیہ کے عقائد حقیقی وہ عقائد ہیں جو جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں جو مسیح مہدی آئے گا وہ لے کے آئے گا. اس طرح اگر تمہارے سپروائزر قبول کر لیں اس قسم کے ٹاپک لکھ کے بھیجو, اور بھی سوچے جا سکتے ہیں. خود بھی سوچ کے دیکھو, ریسرچ کرنی ہے, خود بھی دیکھو سوچ کے کون کون سے ٹاپک مل سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. خاکسار کا نام نبیلہ احمد ہے اور عربک اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز کی طالب علم ہے. حضور ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جماعت احمدیہ کی مخالفت ہے ایک حد تک, تو اگر کوئی پروفیسر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان کے خلاف یا جماعت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو کیا ہم اس کا جواب دینے کی اجازت ہے ہمیں؟ پروفیسر لوکل ہیں, ترک ہیں, عرب ہیں, کون ہیں؟ حضور ایک مصر کے ہیں اور جرمن پروفیسرز ہیں. اچھا, اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اول تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی ایسا اعتراض کرتے ہیں جس سے جماعت کے عقائد پہ حرف آتا ہو, جی, تو ان سے کہو کہ مجھے بھی موقع دیں کہ میں صحیح بات آپ کو بتاؤں. جی حضور. جی. اور اس پہ جو ہمارے عقائد ہیں اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے. ہیں جی, سمجھ آئی؟ اجازت لے کے. جی بہتر. مزید دعا کی درخواست ہے. ہاں, ایک اس ماحول کا کہ جو پروفیسر یا ٹیچر جو بھی ہے اس کی جو عزت ہے احترام ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے کہو کہ یہ آپ نے اعتراض تو کیا ہے لیکن جس کلاس میں اعتراض کیا ہے مجھے یہی موقع دیں کہ میں اس پہ روشنی ڈالوں کیوں ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی بہتر, جزاک اللہ. ہاں, کم از اگر نہیں وہ دے گا کم از کم جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو احساس پیدا ہوگا نا کہ اس نے اعتراض کیا اور اس کا اعتراض کا جواب دینا چاہتی ہے تو نہیں سن رہے, وہ خود ہی آ کے پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کیا فرق ہے. جی. السلام علیکم حضور, میرا نام نبیلہ احمد ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں فرینکفرٹ یونیورسٹی میں ایجوکیشنل سائنس پڑھی ہوں, تو ایک سال بعد انشاءاللہ میری بیچلر کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی. تو حضور دلچسپی میری اور بھی سبجیکٹس میں ہے, مثال کے طور پر اسلامک اسٹڈیز یا ہسٹری. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں اس کے بعد ماسٹرز بھی ایجوکیشنل سائنس میں کروں یا اس کے بعد کوئی اور سبجیکٹ چوز کر لوں؟ ایجوکیشن سائنس میں جی کرو. ایجوکیشنل سائنس میں ماسٹر کروں. ٹھیک ہے حضور, ہاں, آپ سے دعا کی درخواست ہے. اللہ خیر کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, میرا نام عمرانہ احمد ہے اور میں اس وقت دوسرے سیمسٹر میں یونیورسٹی میں بائیو ٹیکنالوجی پڑھ رہی ہوں. ذرا اونچی آواز میں. میں اس وقت دوسرے سیمسٹر میں بائیو ٹیکنالوجی پڑھ رہی ہوں. اچھا. اور جلسے کے فوراً بعد میرے ایگزامس ہیں, تو میں نے دعا کی درخواست کی. اللہ فضل کرے. ہاں وہ آخر والی یہی جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام رمیزہ بشرا ہے. ہیں؟ میرا نام رمیزہ بشرا ہے. اچھا. اور میں نے ابھی اس سال اپنا ابیٹو ختم کیا ہے. اچھا. اور میری 2 چیزوں میں شوق ہے, تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر پہلی والی چیز کا جماعت کو اتنی ضرورت نہیں تو میں پھر شوق بتاؤ تو صحیح نا. جی میں سوچ رہی تھی, ویسے میری جو شوق ہے ان کے نام لے دو بس مختصر جلدی سے. جی پہلا تھا کہ میں لوگوپیڈی اسٹارٹ کروں. لوگوپیڈی وہ میڈیسن کا ایک حصہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کی مطلب زبان صاف نہیں ہوتی یا اچھا پھر اسپیچ تھراپی. جی بالکل, زبان کے. جی بالکل ہاں جی. اور دوسرا تھا اگر اس کی اتنی نہیں ہے تو پھر میں نرسری ٹیچنگس کا کروں. اسپیچ تھراپی میں کر لو. جی ٹھیک ہے. دعا کی درخواست ہے. ٹھیک. وہ ساتھ والی. پیارے حضور, میرا نام مدیحہ احمد ہے اور میں بیچلر آف ایجوکیشن پڑھ رہی ہوں 4تھے سیمسٹر میں انگلش اور ہسٹری میں. اور میرا سوال یہ ہے کہ حضور یہاں پر جب ماسٹر آف ایجوکیشن کر لیں, جب ماسٹر کر لوں گی میں, تو ٹیچنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے 2 سال آپ کو ٹیچرس ٹریننگ لینی پڑتی ہے. ضرور کرو. تو ٹیچر ٹریننگ کرنی پڑے گی 2 سال, تو ٹیچر ٹریننگ کریں, ضروری ہے. اس کے لیے یہاں پر وہ اکثر اوقات تنگ کرتے ہیں کہ آپ دوپٹے کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے, پردہ کر کے نہیں پڑھا سکتے, دوپٹہ کے لے کر نہیں پڑھا سکتے. کتنی دیر رہ گئی ہے؟ ابھی میرے 2 سال ہے ماسٹر. 2 سال میں حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں یہ. السلام علیکم حضور, میرا نام نائلہ انور ہے. تو میں پاکستان سے آئی ہوں اور میری 2 بیٹیاں ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. تو پہلی بیٹی میری بڑی وقف ہے, تو میں نے دعا کی درخواست کرنی تھی آپ سے. اچھا, تو آپ پہ 3 ذمہ داریاں ہو گئی ہیں. جی آپ پہ 3 ذمہ داریاں ہو گئی ہیں. ہاں جی, میری 2 ماشاء اللہ بیٹیاں, ایک اپنی اور 2 بچوں کی. جی جی بالکل. آپ بس دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اچھی. اور چوتھی خامد کی. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام منیکا شاکر ہے. میری امی جان آج کل ہسپتال میں, میری امی جان آج کل ہسپتال میں, ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور حضور میں نے اس سال اللہ کے فضل سے اپنا بیٹھوا کیا ہے. تو میں ٹیچنگ اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں, انگلش اور کیمسٹری. اچھا, آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ داخلہ ملے اور اللہ کامیاب کرے. اللہ فضل کرے. اچھا, ساتھ والی کو دے دو اپنے آگے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام انیلا ہے, میں ہمبرگ کی رہنے والی ہوں. میں نے بھی اس سال ابھی تھوڑ کیا ہے, تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا, میرا دل کرتا ہے کہ میں ہومیوپیتھک کا کورس کروں. بڑی اچھی بات ہے, کریں. تو جرمنی میں ہمارا یہی مشکل ہے کہ یہاں یہ سب پرائیویٹ ہوتا ہے, تو ہومیوپیتھی کرنے نہیں دیتے. جی پریکٹس کرنے نہیں دیتے, کہتے ہیں جب تک ڈگری ہاتھ میں نہ ہو. ہاں جی. تو اور ہمارے احمدیوں میں میرا خیال ہے بہت کم ہے, کوئی اگر شاید ہی ایک ہو, تو پرائیویٹ ہوتا ہے تو پھر کریں, پیسے زیادہ لگتے ہیں. نہیں اس کی نہیں کوئی بات, صرف وہ ایگزام دینے کے لیے 25 سال کی عمر ہونی چاہیے, تو اس لیے اس کا تھوڑا سا انتظام. کتنی عمر ہو گئی ہے؟ میں 20-21 سال کی ہونا ہے. میں نے بھی. ضروری ہے کہ 25 سال ہو, اس سے جی کم نہ ہو؟ نہیں, کم پہ نہیں میں دے سکتی اس. تو میں نے پھر 4 سال انتظار کرنا پڑے گا. نہیں تو میں ساتھ پھر اپنا جتنا, جیسے خلیفہ رابع نے جو دیا تھا, انہوں نے بھی اتنی کلاس لگائی تھی ہومیوپیتھک, تو ان کو دیکھ کے تھوڑا سا اپنا پہ کروں گی, اور پھر 3 سال لگا کے. ٹھیک ہے, 3 سال میں وقت ضائع کرنے بجائے کوئی بایولوجی وغیرہ میں ڈگری کرنے کی کوشش کریں. ہاں جی, وہ بھی پھر اب انشاءاللہ. تو اب بس آپ دعا کریں کہ ہومیوپیتھک کر سکوں. وہ آخری والی کو دے دو, بس وقت ختم. اچھا, السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام فریدہ سعید ہے. اور میں پہلے سیمسٹر میں ٹیچنگ کا پڑھ رہی ہوں. اور میرے جلسے کے بعد ایگزام شروع ہونے ہیں, تو میں میرے جلسے کے بعد ایگزام شروع ہونے ہیں, تو میں دعا کی. کیا کہہ رہی ہو؟ جلسے کے بعد میرے ایگزام شروع ہو رہے ہیں. جلسے کے بعد ایگزام شروع ہو رہے ہیں. ہاں جی, تو اس کی دعا کی درخواست. اچھا, اللہ فضل کرے. جو ساتھ والی کو دے دو.
السلام علیکم حضور. میرا نام انیلا سجاد ہے اور میں افمخ جماعت سے ہوں. تو حضور میں نے اس سال اپنا بھی ٹھوک کیا ہے اور میں نے انشاءاللہ میڈیسن کے اندر داخلہ لینا ہے, اپلائی کرنا ہے. لیکن اس کے لیے داخلہ اگر اپلائی نارمل کروں تو اس کے لیے دو سال لگے گا. لیکن ایک ادھر ہوتا ہے کہ پوسٹ کارڈ کے اوپر اپنا نام وغیرہ لکھ کے تو جس چیز میں داخلہ لینا ہو وہ بھیجتے ہیں اور وہ 100 میں سے جیسے 10 لوگوں کو اندر سے چنتے ہیں وہ قسمت کے ساتھ. ہاں جی, تو اس کے اندر ہم لوگ لے سکتے ہیں حصہ ایسے؟ لے لیں, ٹرائی کرنا ہے, داخلہ لینا ہے, کوئی لاٹری تو نہیں لینی. ہاں جی, وہ اس لیے. جزاکم اللہ. ہاں جی, یہ کیا ہے انعام؟ تو طائب کیا مطلب؟ نہ بلائیں نام لیں جلدی سے. اچھا ماشاء اللہ, نقل مار کے لیے. کتنے نمبر لیے؟ 100%. اور اس کے ماہین لڑکوں نے 2 کو دلوایا, آپ نے 16 کو دلوا دیے, باقی پاس ہی نہیں ہوئے لڑکے. یہ کون ہے؟ 16 پورے ہو گئے. اچھا, السلام علیکم.